اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ مومنین کرام، ناظرین گرامی قدر، مولا امیر المومنین علیہ السلام کے مخلص اور باوفا شیعیان کا تعارف موضوع گفتگو ہے۔ جناب حجر بن عدی جو صحابی رسول بھی ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی سیرت اور ان کے حالات زندگی کے حوالے سے یہ آج دوسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ جناب محمد حنفیہ فرزند امیر المومنین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ 19 رمضان المبارک کی صبح کو میرے بابا کے سر اقدس پر ضرب لگی، لیکن جب 20 کا دن آیا، 20 کی صبح ہوئی، تو امیر المومنین علیہ السلام کے جتنے اصحاب باوفا تھے اور جتنے جانثار اور عاشقان ولایت تھے، وہ سب در اقدس امیر المومنین علیہ السلام پر جمع ہوئے اور سب کے سب آقا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا کر رہے تھے اور آقا کی عیادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے وہ آئے تھے۔ سب کے سب دیدار کے مشتاق تھے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اذن انہیں ملا اور اصحاب امیر المومنین آقا امیر المومنین کے گھر میں تشریف لائے۔ فرد فرد نے آ کر سلام کیا، آقا امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اور پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولکن خففوا سؤالکم لمصیبت امامکم۔ اے لوگو، جو چاہو علی سے پوچھ لو قبل اس کے کہ علی دنیا سے چلا جائے اور تم علی کو تلاش کرو اور پھر تم علی کو نہ پاؤ، لیکن آج اپنے سوالات مختصر کرنا لمصیبت امامکم، اس لیے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے امام پر جو مصیبت آئی ہے، تمہارے امام پر جو مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، اپنے سوالات مختصر کر لو۔ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زہر پورا میرے بابا کے بدن میں سرایت کر چکا تھا، اور اسبغ ابن نباتہ بھی کہتے ہیں کہ زہر بدن میں سرایت کر جانے کی وجہ سے بدن اقدس کا رنگ مبارک جو رنگ تھا وہ زرد ہو چکا تھا، بدن مبارک کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اور آقا کے سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی تھی، اور ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے، اور یہ دونوں شخصیات گواہی دے رہی ہیں کہ ایسی حالت میں بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو۔ لیکن آج ایک جملے کا اضافہ تھا، خففوا سؤالکم لمصیبت امامکم، اپنے سوالات مختصر کرنا اس لیے کہ تمہارے امام پر آج جو مصیبت آئی ہے، آج علی کمزور ہو گیا ہے، آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور وہ طاقت میرے بدن میں نہیں ہے، لہٰذا اپنے سوالات مختصر کر۔ مختلف لوگوں نے سوالات کیے، وہ سارا چونکہ موضوع گفتگو نہیں ہے، لیکن جناب حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول، یہ عاشق امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے چند اشعار پڑھے، اور وہ اشعار پڑھنے اور سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فَيَا صَفَا عَلَى الْمَوْلَى التَّقِي أَبُو الْأَطْحَارِ حَيْدَرَةُ الزَّكِي قَتَلَهُ قَافِرٌ حَنْسٌ زَنِيمٌ لَعِينٌ فَاسِقٌ نَغْلٌ شَقِي فَيَلْعَنُ رَبُّنَا مَنْ حَادَ بِكُمْ فَيَلْعَنُ رَبُّنَا مَنْ حَادَ عَنْكُمْ وَيَبْرَأُ مِنْكُمْ لَعْنًا وَبِي لِأَنَّكُمْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ زُخْرِي وَأَنْتُمْ عِطْرَةُ الْهَادِ النَّبِي۔ جناب حجر بن عدی اٹھے اور
اشعار جو پڑھے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ہائے افسوس، آج ہمارا افسوس اس امام المتقین پر، ان کی اس حالت پر کہ جو خود حیدر قرار تھے، پاک و پاکیزہ ہستیوں کے جو باپ تھے، جن کو قتل کیا ایک کافر نے، ایک حرام زادے نے، اور ایک گناہگار اور شقی شخص نے جو فاسق و فاجر، اور پیغمبر نے فرمایا تھا میری امت کا بلکہ آخرین میں سے جو سب سے زیادہ شقی۔ فَيَلْعَنُ رَبُّنَا مَنْ حَادَ عَنْكُمْ، پھر حجر کہتے ہیں کہ جو بھی آپ سے منحرف ہو، اے آقا جس نے آپ سے منہ پھیرا اور جس نے آپ سے بیزاری کی، اللہ کی اس پر بے شمار لعنت۔ لِأَنَّكُمْ بِيَوْمِ الْحَشْرِ زُخْرِي، اے آقا امیر المومنین، اے اہل بیت پیغمبر، آپ تو قیامت کے دن کے لیے ہمارا ذخیرہ ہیں، اس لیے کہ آپ اس پیغمبر ہادی کی ذریت ہیں اور اس پیغمبر ہادی کی اہل بیت ہیں۔ یہ اشعار جب حجر نے پڑھے تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، یا حجر کیف لی بکا اذا دعیت الی البراءۃ منی فما عساک ان تقول، اے حجر اس وقت تم کیا کرو گے، اے حجر اس وقت تم کیا کہو گے جب تمہیں میری برات کے لیے پکارا جائے گا اور جب تم سے تقاضا کیا جائے گا کہ علی سے برات کا اظہار کرو اور علی سے بیزاری کا اظہار کرو، تو جناب اس وقت کیا کہو گے اے حجر؟ تو اس وقت حجر عرض کرتے ہیں فقال واللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین خدا کی قسم، لو قطعت بالسیف اربا اربا، اے آقا اگر تلوار سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، وَأُزْرِمَ لِلنَّارِ، اور میرے لیے پھر آگ جلا دی جائے، وَأُلْقِيتُ فِيهَا، اور میرے سارے بدن کے ٹکڑوں کو اٹھا کے اس آگ میں پھینک دیا جائے، لَآثَرْتُ ذَلِكَ عَلَى الْبَرَأَةِ مِنْكَ، آقا مجھے یہ سب کچھ قبول ہے لیکن میں آپ سے برات نہیں کروں گا، آپ کی محبت و ولایت سے میں دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کروں گا۔ جناب حجر نے جب یہ جملے کہے تو میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دعا فرمائی حجر کے لیے، وفقت لکل خیر یا حجر، اے حجر تو نے ہر نیکی کو پا لیا، تو ہر خیر پر موفق ہے اور کامیاب ہے، اور اللہ تجھے کامیاب کرے ہر خیر پر، جزاک اللہ خیرا ان اہل بیت نبیک، اور اللہ تمہیں اہل بیت پیغمبر کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اہل کوفہ کو خطاب کر کے جناب حجر کی شہادت کی خبر سنائی اور فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، سیقتل فیکم سبعۃ نفر خیارکم، فرمایا اے کوفے والو ان قریب تم میں سے 7 افراد جو خیار ہیں، جو سب سے زیادہ اچھے اور نیک، کوفے والو تمہارے اندر سے جو سب سے زیادہ خیر والے نیک 7 افراد ان قریب قتل کیے جائیں گے، مثلہم کمثل اصحاب الاخدود، اور ان کا قتل ویسے ہی ہوگا جیسے اصحاب اخدود کا قتل تھا۔ اصحاب اخدود کا واقعہ وہ جو خندقوں والے لوگ تھے جن کے لیے آگ کی خندقیں روشن کی گئی تھیں، اور ان کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو آپ پڑھنا چاہیں وہ تفصیل سے اصحاب اخدود کو تذکرہ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو 7 افراد تم میں سے جو سب سے نیک اور خیر ہیں وہ قتل کیے جائیں گے، اور ان کا قتل اصحاب اخدود کی طرح ہوگا۔ ان میں ایک اے حجر تم ہو، حجر ابن عدی، حجر ابن ادبر و اصحابہ، وہ افراد حجر ہوں گے
اور حجر کے ساتھی ہوں گے جو مرج عذرا کے مقام پر شام میں قتل کیے جائیں۔ بس مومنین، آج کے اس حصے کے لیے اتنی گفتگو کافی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے حصے میں جناب حجر بن عدی کے مزید حالات لے کے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔